اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ اعد لہم عذابا مہینا۔ صلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سامعین محترم، دین کی جڑ و شاخیں، اصول دین اور فروع دین کے سلسلے میں گفتگو جاری و ساری ہے۔ یقیناً ہماری یہ نشست 43ویں 43 نشست ہے، جس میں توحید پروردگار، عدل الہی اور نبوت کے ضمن میں ہماری یہ بات 22ویں ہے، اور ہم نبوت کی ضرورت، نبوت کے کام، نبوت کے معجزات اور نبوت کے صفات، نبیوں کے صفات اور کمالات اور ان کے کام، نتائج، فکر، یہ اشارے میں آپ حضرات سے گفتگو جاری و ساری ہے۔ اب ہم ختم نبوت پہ آتے ہیں۔ یقیناً ختم نبوت مسلمانوں کے نقطہ نظر سے مسئلہ ختم نبوت ایک امر مسلم ہے، اور ان کے درمیان کبھی یہ مسئلہ نہیں اٹھا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا پیغمبر آئے گا۔ قرآن نے واضح طور پہ اعلان کیا اور بارہا فرمایا کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ مسلمانوں کا نظریہ ہے کہ دوسرے پیغمبر کی آمد کا یقین رکھنا ایسا ہی ہے جیسے خدا کی وحدانیت یا قیامت کا انکار۔ یہ فکر ہمیشہ ایمان اسلام کے خلاف رہی ہے، اور علوم اسلامی کے دانشوروں کی کوشش صرف اس فکر کی گہرائیوں اور اس کے راز کو سمجھنے میں صرف ہوئی ہے کہ قرآن مجید کا ارشاد ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، سورہ احزاب آیت نمبر 40۔ محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، وہ تو خدا کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ خاتم اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی کام کو انجام تک پہنچا دے، اینڈ کر دے۔ چنانچہ اس مہر کو بھی خاتم کہتے ہیں، جو خط تمام کرنے کے بعد انسان لگاتا ہے نیچے، اور چونکہ انگوٹھی کے نگین پر نام و اشعار لکھے رہتے ہیں اور اسی کو خط پر مہر لگا دیا جاتا ہے، اس کو بھی خاتم کہتے ہیں۔ لہذا اسے بھی خاتم کہتے ہیں کہ انگوٹھی پر مہر لگا، انگوٹھی سے مہر لگانا۔ آیت کے تیور بتا رہا ہے کہ اس آیت کے نزول سے، نازل ہونے سے پہلے ختم نبوت کی اطلاع پیغمبر کے ذریعے لوگوں کے درمیان گشت کر رہی تھی، اور جس طرح لوگ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ سمجھتے تھے، اسی طرح آپ کو خاتم النبیین بھی سمجھتے تھے۔ یہ آیت صرف اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ انہیں کسی زید بن حارثہ کا باپ کہہ کر نہ پکارو، بلکہ آپ کے حقیقی لقب رسول اللہ یا خاتم النبیین سے یاد کرو۔
ممکن ہے کوئی شخص یہ کہے کہ جب بشر وحی کا محتاج ہے تو پھر سلسلہ نبوت کو ختم نہیں ہونا چاہیے۔ اس سوال کے جواب کے لیے ضروری ہے کہ ہم نبوتوں کی تجدید کی طرف اشارہ کریں۔ نبوتوں کی تجدید کے اسباب کیا ہیں؟ عقل انسانی کی نارسائی اور آسمانی کتاب میں تحریف۔ نئے پیغمبروں کے مبعوث ہونے کی ایک وجہ یہ تھی کہ پہلے پیغمبر کی آسمانی کتابوں کے ذریعے تصدیق ہے۔ اب جہاں کے رسول کسی کے باپ نہیں ہیں، عرب اور بعض قوموں کی یہ رسم تھی کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنا لیتے تھے، چنانچہ اس منہ بولے بیٹے کو وہ حقوق ملتے تھے جو حقیقی بیٹے کے ہیں۔ اسلام نے اس رسم کو منسوخ قرار دے دیا۔ پیغمبر کے آزاد کردہ زید ابن حارثہ کو بھی آپ کا بیٹا کہا جاتا تھا، لہذا لوگ رسم کے مطابق اس انتظار میں تھے کہ زید کے ساتھ پیغمبر وہی سلوک روا رکھیں جو حقیقی بیٹے کے ساتھ روا رکھا جاتا ہے۔ لیکن اس آیت نے جاہلیت والی رسم کو رد کر دیا۔ تو میں گفتگو کر رہا تھا کہ پہلے پیغمبر کی آسمان کی کتابیں، ممکن ہے کہ اسے کوئی ایسا آدمی مل جائے جو راستے سے واقف ہو اور اس سے علامات لکھ کر دسیوں کلومیٹر کا راستہ طے کر لے، یہاں تک کہ ایسی جگہ پہنچ جائے جہاں نئے رہبر کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اس لیے اس نئے رہبر سے معلومات فراہم کرنے کے بعد اس کے سامنے نئے افق روشن ہو اور رفتہ رفتہ اس کی معلومات کا دائرہ وسیع ہوتا چلا گیا، اور اس شخص تک رسائی ہوگی کہ جس سے راستے کا کامل نقشہ حاصل کرے، اور اس نقشے کی وجہ سے نئے رہنمائی سے بے نیازی ہو جائے۔ اس مثال سے یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام رسالتوں سے مختلف ہے۔ یہ تفاوت قانون منصوبے کی نوعیت کا ہے۔ پہلے پیغامات ایک مخصوص گروہ اور مخصوص زمانے کے لیے ایک وقتی پروگرام تھا، لیکن اسلام انسانیت کا بنیادی قانون ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جس میں انسان کی زندگی کے تمام پہلوؤں کا حل موجود ہے۔ گزشتہ پیغمبروں پر مخصوص ذمہ داری تھی اور ایک معاشرے کے لیے خدا نے انہیں مخصوص دستور دیے تھے۔ انہی ذمہ داریوں کو علماء امت رہبر انجام دیتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ علماء و رہبر اسلامی وہی ختم نہ ہونے والے منابع سے اور جاویدانہ دین سے قانون بناتے ہیں اور نافذ کرتے ہیں۔ تبلیغی اور تشریعی نبوت کی دو قسمیں ہیں، ایک تشریعی اور ایک تبلیغی۔ تشریعی پیغمبروں کی تعداد بہت کم ہے۔ یہ وہ پیغمبر ہیں جو خدا کی طرف سے انسانوں کے لیے دستور العمل اور قانون لائے۔ اکثر تبلیغی پیغمبر ہیں، یعنی اس زمانے کے آسمانی شریعت کی تبلیغ کرتے ہیں۔ یہ اس بات کے نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ انسان فکری ارتقاء اور بلندی کی وجہ سے اپنی زندگی کا جامع اور مکمل پروگرام حاصل کر سکتا ہے، لہٰذا اب تشریعی نبوت کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی عقل و فکر کے رشد سے انسان اس مقام پر پہنچ گیا ہے کہ اب اپنی زندگی کے دستور کو کلی قانون کے مطابق مرتب کرے اور اپنے دین کی تبلیغ اور تعلیم اور تفسیر اور اجتہاد کا حامل بن جائے۔ چنانچہ اب تبلیغی نبوت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس بنا پر ختم نبوت کے ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ انسان وحی سے بے نیاز ہو گیا ہے، بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اب انسان میں مکمل نظام قانون کو حاصل کرنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے
اور وہ اس کلی قانون کے پرتوں میں کہ جس کا سرچشمہ وحی ہے، اپنی زندگی کے مختلف پہلوؤں کے لیے ایک پروگرام بنا سکتا ہے، اور اس طرح وہ ہمیشہ وحی کا محتاج رہے گا۔ تو بات اگر کیا جائے خلاصے کے طور پہ، تو ختم نبوت کو مسلمان امر مسلم تصور کرتے ہیں، چنانچہ خدا کریم نے بھی بارہا واضح طور پر اس کا اعلان کیا ہے، اور علوم اسلامی کے دانشوروں کو کوششیں اور اس بات پر صرف ہوتی ہیں، نیز اس کے گہرائیوں کی شناخت اور رموز کی معرفت حاصل کرنے میں صرف ہوتی ہے۔ نبوتوں کی تجدید کی ایک وجہ پیغمبروں کی تعلیمات میں تحریف کا واقع ہونا، فکری ارتقاء کی وجہ سے انسان اپنے علمی اور دینی آثار کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ انسان نے فکری ارتقاء کے بعد اپنی رائے کے مکمل نقشے کو حاصل کر لیا ہے، اور اس کلی پروگرام سے اپنے لیے دستور بنا سکتا ہے۔ چنانچہ اب تشریع نبوت کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ اس میں تفسیر اجتہاد کی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے، لہذا تبلیغی نبوت کی بھی ضرورت نہیں رہی ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ختم نبوت کے بارے میں مسلمانوں کا نظریہ کیا ہے؟ خاتم کے معنی کیا ہیں؟ تجدید نبوت میں تحریف کے کردار کیا ہیں؟ کیا ختم نبوت کے معنی وحی سے بے نیاز ہونا ہے؟ پیغمبر اسلام اور دیگر رسولوں کی رسالت میں کیا فرق ہے؟ تبلیغی اور تشریعی نبوت کی تعریف کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ یہ چونکہ ہمارا نبی خاتم النبیین ہے، نبوت ختم ہو گئی ہے ان کے اوپر، تو ان کے پاس جو معجزہ ہے وہ قرآن دائمی معجزہ ہے۔ جب قرآن ہمیشہ کے لیے معجزہ ہے، تو نبی کی زندگی بھی، نبی کی نبوت بھی ہمیشہ کے لیے ہے۔ قرآن کے اعجازی پہلو، الفاظ قرآن، معنی قرآن، یہ ساری چیزیں آپ سنتے رہتے ہیں اور جانتے رہتے ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ سوانح حیات کے بارے میں اگر جانیں، تو آپ کی زندگی، آپ کی عمر بچپنے میں، عہد طفلی میں، خدا کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 ربیع الاول عام الفیل مطابق 570 عیسوی میں ولادت پائی۔ آپ کی ولادت سے دنیا میں کچھ انقلاب رونما ہوئے۔ دریائے ساوا کی، جس کو لوگ سال ہر سال سے پوجتے چلے آتے تھے، ناگہاں اچانک خشک ہو گیا۔ 1000 سال سے روشن آتش کدہ فارس خاموش ہو گیا۔ کسریٰ کا محل لرز اٹھا اور اس کا ایک حصہ گر گیا۔ جہاں کہیں کوئی بت تھا وہ زمین بوس ہو گیا، اور اس طرح شرک و بت پرستی کے خاتمے کے آثار نمایاں ہو گئے۔ پیغمبر اسلام کے والد عبداللہ، والدہ آمنہ تھیں۔ بچپن میں ہی والد کا انتقال ہو گیا۔ آپ کے جد عبد المطلب نے آپ کی کفالت کی۔ انہوں نے آپ کو سیدہ حلیمہ کے سپرد کر دیا تاکہ وہ دیکھ بھال کریں۔ 5 سال تک حلیمہ کے پاس رہے اور 6 سال کی عمر میں اپنی والدہ کے ساتھ مدینہ روانہ ہو گئے۔ لیکن مدینہ سے واپسی کے دوران آپ کی والدہ بیمار ہوئیں اور دار فانی سے کوچ کر گئے۔ 8 سال کی عمر میں آپ کے دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان کی وصیت کے مطابق آپ کے چچا ابو طالب آپ کی کفیل ہوئے۔ عہد طفلیت سے ہی آپ کے چہرے پر عظمت اور بزرگی کے آثار نمایاں تھے۔ عبد المطلب اور ابو طالب دونوں ہی اس بچے کی چال چلن سے حیرت میں تھے۔ ان کا ہم سن بچہ ہرگز ایسا نہیں دیکھا گیا تھا جو کھانے وغیرہ سے لگاؤ اور حرص، لالچ کی اظہار کرتا ہو۔ آپ معمولی کھانے پر اکتفا کرتے تھے اور پاک اور صاف رہتے تھے۔ زلفوں کو سنوار کے رہتے تھے۔ بچوں کے کھیل کود سے رغبت نہیں تھی۔
تنہائی اور خلوت کو دوست رکھتے تھے۔ ابو طالب فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی نہ ان کی زبان سے جھوٹ سنا اور نہ کبھی ناشائستہ بات سنی۔ جوانی کا عالم یہ تھا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ پیغمبر اپنے چچا کے گھر پروان چڑھے، پڑھنا لکھنا نہیں سکھایا تھا، لیکن بلوغ کے بعد نظم و نسق، ادب اور امانت میں مشہور ہو گئے تھے۔ چونکہ پڑھ لکھ کر آسمان سے اور خداوند عالم کی بارگاہ سے آئے تھے تو انہیں پڑھانے لکھانے کی ضرورت نہیں ہوئی، لیکن نظم و نسق، ادب، امانت میں مشہور ہو گئے۔ نظم و نسق اور امانت کے نتیجے میں قریش کی ایک مشہور دولت مند عورت نے اپنے مال کا سرپرست بنا دیا، اپنا تجارتی کاروبار آپ کے سپرد کر دیا۔ تھوڑے سے عرصے کے بعد اس عورت نے آپ سے شادی کی پیشکش کر لی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں اس پیشکش کو قبول کر لیا اور 40 سالہ خدیجہ سلام اللہ علیہ سے شادی کر لی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بعثت سے پہلے باوجود کہ بت پرستی کے ماحول میں زندگی گزارتے تھے، لیکن کبھی بتوں کے سامنے سر نہیں جھکاتے تھے اور ہمیشہ خدائے وحدہ لا شریک اور یکتا کی عبادت کرتے تھے، اور کبھی لوگوں اور شہر کے ہنگاموں سے دور غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے اور اپنے پروردگار سے راز و نیاز کرتے تھے۔ بعثت 40 سال کی عمر میں جب آپ غار حرا میں عبادت میں مشغول تھے، اس وقت پیغمبری کے لیے منتخب ہوئے اور مبعوث برسالت ہوئے۔ اسی روز گھر لوٹتے وقت راستے میں اپنے چچا زاد بھائی علی ابن ابی طالب کو دیکھا۔ آپ نے علی ابن ابی طالب کو وہ واقعہ سنایا، چنانچہ انہوں نے آپ کی بات کی تصدیق کی، اور جب گھر تشریف لائے تو آپ کی شریک حیات جناب خدیجہ نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور ایک مدت تک یہ دونوں پیغمبر کے ساتھ نماز پڑھتے رہے، جبکہ دوسرے لوگ کافر تھے، اور ابتدا میں پیغمبر کی ذمہ داری یہ تھی کہ آپ مخفی طور پر یہ لوگوں کو ایک خدا کی طرف بلائیں۔ تبلیغ: جب آپ نے پہلی بار لوگوں کو دعوت دی تو اس کا شدید رد عمل ظاہر ہوا اور بہت سی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا۔ مجبوراً آپ نے ایک مدت تک خفیہ طریقے سے دعوت کا سلسلہ جاری رکھا، اور یہاں تک کہ دوبارہ آپ کو حکم ملا کہ آپ اپنے خاندان والوں کو دعوت دیں، لیکن اس تبلیغ کا کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ صرف حضرت علی ابن ابی طالب نے اپنے ایمان کا اعلان کیا۔ مدارس کے مطابق شیعوں کا عقیدہ ہے کہ ابو طالب اسلام کے گرویدہ تھے اور اسلام کو فالو کرتے تھے، مانتے تھے اور اس پر جان نثار ہونے کے لیے تیار رہتے تھے، لیکن چونکہ صرف آپ پیغمبری کے حامی تھے، پیغمبر اسلام، اس لیے اپنے ایمان کا اظہار نہیں کیا تھا اور ایمان پر لوگوں کو لاتے تھے، اور ان کی زبان اور کلام کو پروردگار نے اپنا کلام قرار دیا۔ 3 سال کے بعد پھر آپ کو کھلم کھلا تبلیغ کرنے کا حکم ملا۔ تبلیغ کے ابتدائی زمانے میں مکہ والوں نے بہت تکلیفیں دیں، یہاں تک کہ مسلمانوں کا ایک گروہ عاجز آ کر اپنا گھر بار چھوڑ کر حبشہ چلا گیا، اور پیغمبر اکرم اپنے چچا ابو طالب اور بنی ہاشم میں سے اپنے عزیزوں کے ساتھ 3 سال تک شیب ابی طالب میں محبوس رہے، قید رہے۔ یہ 3 سالہ دور نہایت ہی تنگدستی کا دور تھا، لیکن سوشل بائیکاٹ تھا، باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ بعثت کے 10ویں سال اس محاصرے سے باہر نکلے۔ پیغمبر کے حامی و مددگار ابو طالب اور آپ کی شریک حیات جناب خدیجہ کا انتقال ہو گیا، اور پیغمبر جس سال اپنے 2 حامیوں سے محروم ہو گئے، اس کو عام الحزن، جناب خدیجہ جناب ابو طالب کی شہادت پہ آپ نے پورا سال غم منایا، یعنی غموں کا سال کہتے تھے۔ ابو طالب کے انتقال کے بعد مکے میں مسلمانوں کے لیے کوئی تحفظ نہیں رہ گیا۔ لوگوں نے پیغمبر کو اذیت دینے میں انتہا کر دی، یہاں تک کہ مشرکین مکہ نے خفیہ طور پہ پیغمبر کے قتل کا منصوبہ بنا لیا۔ خدا نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے منصوبے سے آگاہ فرمایا اور رسول کو یثرب یعنی مدینے کی طرف ہجرت کر جانے کا حکم دیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو اپنے بستر پہ لٹایا
اور شب میں خدا کی پناہ میں گھر سے باہر نکلے، دشمنوں کے درمیان سے گزر گئے اور مکہ سے چند فرسخ کے فاصلے پر واقع ایک غار میں چھپ گئے۔ 3 روز کے بعد جب دشمن آپ سے نا امید ہو گئے اور غار سے باہر تشریف لائے، مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ ہجرت بعثت کے 13ویں سال ہوا تھا، نبوت کا اعلان کرنے کے 13ویں سال، یعنی 13 سال مکے میں رہے آپ۔ ہجرت پیغمبر اسلام نے بعثت کی 13ویں سال، 13 سال مکے میں رہے، نبوت کے سال مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ مدینہ کے ان بزرگوں نے جو پہلے اسلام لا چکے تھے آپ کا استقبال کیا، چونکہ آپ نے پہلی بار مدینہ میں ایک چھوٹا سا اسلامی معاشرہ تشکیل دیا، مدینہ کے اطراف میں بسنے والے یہودیوں اور گروہ نواح میں ساکن قبائل سے معاہدہ کیا اور پھر اسلام کی تبلیغ میں مشغول ہو گئے۔ مکے میں جو مسلمان ظالم قریش کے چنگل میں پھنسے ہوئے تھے وہ بھی رفتہ رفتہ مدینہ آ گئے، مہاجرین کے نام سے مشہور ہو گئے۔ اس طرح یثرب میں ان کے مددگاروں کو بھی انصار کے نام سے یاد کیا جانے لگا۔ اسلام تیزی سے پھیلنے لگا۔ قریش کے بت پرست حجاز کے یہودیوں نے مسلمانوں کی ترقی کو اپنے لیے چیلنج سمجھا، لہذا انہوں نے رخنہ اندازی شروع کر دی اور منافقوں کے ایک گروہ سے کہا کہ کسی بھی طرح مسلمانوں کی ترقی کو روکیں۔ نتیجے میں بہت سی جنگیں رونما ہوئیں، تمام بڑی جنگوں میں پیغمبر بذات خود شریک رہے۔ علی کی شجاعت کی وجہ سے زیادہ تر جنگوں میں مسلمان کو فتح ہوئی اور مسلمانوں کے 10 سال کوشش کے بعد پورا جزیرہ نما عرب اسلام کے پرچم کے نیچے آ گیا۔ 13 سال مکے میں، 10 سال مدینے میں، اور بادشاہ ایران، روم، مصر، حبشہ کو خط لکھ دیا اور ہر جگہ اسلام کا پرچم لہرا دیا۔ مختصر یہ کہ آپ مدینے میں 10 سال گزارنے کے بعد حضرت کے بدن میں یہودی عورت کے زہر کھلانے کا سبب نقاہت، کمزوری پیدا ہوئی۔ چند روز کی بیماری اور علالت کے بعد 63 سال کی عمر میں شہادت پا گئی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ پیغمبر اسلام نے 17 ربیع الاول عام الفیل مطابق 570 کو مکے میں ولادت پائی۔ آپ کے والد عبداللہ ولادت سے قبل ہی انتقال فرما چکے تھے، 6 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ اپنے دادا عبد المطلب کی وفات کے بعد اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں آ گئے۔ 25 سال کی عمر میں خدیجہ کی پیشکش پر آپ نے شادی کر لی اور 40 سال کی عمر میں خدا نے رسالت پر مبعوث کیا۔ 3 سال تک خفیہ طور پر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے، اس کے بعد اعلان دعوت کا اعلان کر دیا۔ پیغمبر کی 13 سال کی عمر میں مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی اور پیغمبر کی ہجرت مسلمانوں کی تاریخ کی ابتدا بن گئی، اور 63 سال کی عمر میں مدینہ میں وفات پائی اور اپنے گھر جو اس وقت مسجد نبوی ہے اس میں دفن ہو گئی۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر کے بچپن کے حالات کیا کیا تھے، بعثت سے پہلے پیغمبر کی زندگی کی خصوصیت کیا تھی، پیغمبر کی تبلیغ کے مرحلے کیا تھے، شیب ابی طالب میں مسلمانوں کی کیا حالت تھی، اسلام کی بڑھتی ہوئی ترقی سے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں مشاہدہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور پیغمبر اسلام نے کس طرح دین کی تبلیغ اور کس طرح اسلام کو دنیا کے سامنے پیش کیا، اس کا اندازہ انسان لگائے تو کس اعتبار سے لگائے اور کس طریقے سے دنیا کے سامنے نظم و ضبط پیش کرے۔ اب رہا مسئلہ کہ پیغمبر اسلام کی اخلاقی اور اجتماعی خصوصیت کیا ہے۔ بیکاری سے پہلی چیز یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کا اخلاق کیا ہے۔ بیکاری سے نفرت تھی پیغمبر اسلام کو، بیکاری سے آپ کو سخت نفرت تھی، کچھ نہ کچھ کرتے رہو۔ فرماتے تھے اے اللہ، کاہل، پژمردگی، سستی، عجز میں تیری پناہ چاہتا ہوں اور مسلمانوں کو کام کی تشویق دلاتا ہوں، شوق دلاتا ہوں۔ اور فرماتے تھے عبادت کے 70 قسم ہے، عبادت میں اس میں ایک ہے حلال کمائی،
نمبر 2، آپ کے اخلاق میں امانت داری، آپ لوگوں کے درمیان امانت دار مشہور تھے، یہاں تک کہ لوگ آپ کو محمد کے بجائے امین کہتے تھے، اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھتے تھے۔ بعثت کے بعد بھی قریش تمام عداوتوں و دشمنی کے باوجود اپنی امانت رسول ہی کے پاس رکھتے تھے۔ چنانچہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینہ ہجرت کا قصد کیا تو ان امانتوں کی ادائیگی کے لیے علی ابن ابی طالب کو مکہ میں چھوڑا تاکہ آپ امانت دار تک ان کی امانت پہنچا سکیں۔ نمبر 3، عزم بالجزم، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا پورا 23 سال دور استقامت، مضبوط ثابت قدمی کا درس ہے۔ آپ کے لیے بارہا ایسے حالات پیدا ہوئے جن میں ہر طرف سے امیدیں منقطع ہوئیں، لیکن آپ نے لمحہ بھر کے لیے بھی شکست کا خیال اپنے ذہن میں پیدا نہ ہونے دیا، اور کامیابی کے سلسلے میں آپ کا ایمان کبھی متزلزل نہیں ہوا۔ نمبر 4، نظم و ضبط، آپ نے ہر کام کے لیے ایک وقت مخصوص کر رکھا تھا، بیکار وقت نہیں گزارتے تھے۔ عبادت کے لیے مخصوص وقت تھا جو کہ یاد خدا اور عبادت میں گزرتا تھا۔ اہل و عیال اور ان کی ضرورتوں کے لیے ایک وقت خاص تھا اور عام ملاقاتوں کے لیے بھی مخصوص وقت تھا۔ وفا، نمبر 5، عمار کہتے ہیں بعثت سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساتھ بکریاں چراتے تھے۔ میں نے ایک روز کہا فلاں چراگاہ بھیڑ بکریوں کے چرانے کے لیے بہت اچھی جگہ ہے، کل اپنے تمام بھیڑ بکریوں کو وہیں لے جائیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلیم کر لیا، مان لیا۔ اگلے روز جب وہاں پہنچے تو دیکھا حضرت وہاں موجود ہیں لیکن اپنے غلہ کو چرنے سے باز رکھ رہے ہیں، اپنے بکریوں کو غذا کھانے سے روک رہے ہیں۔ میں نے ان کی وجہ دریافت کی، فرمایا چونکہ میرا اور تمہارا وعدہ ایک ساتھ شروع کرنے کا تھا، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ میری بھیڑ بکریاں تمہاری بھیڑ بکریوں سے پہلے گھاس کو کھا لیں، ہو سکتا ہے تمہارا حصہ ہو۔ اس طرح خیال رکھنے والے پیغمبر، امانت دار، اور اس کے بعد عبادت میں ایک اعلیٰ رتبہ تھا پیغمبر اسلام کا کہ رات کے ایک حصہ، کبھی آدھی، کبھی تہائی اور کبھی 2/3 کو عبادت میں گزارتے تھے، جبکہ پورا دن خصوصاً مدینے میں محنت مشقت میں گزارتے تھے، لیکن عبادت کے وقت میں کمی نہیں ہوتی تھی۔ زیادہ تر روزہ رکھتے تھے، شعبان کی 20 تاریخ سے آخر رمضان تک مسجد میں اعتکاف رکھتے تھے، لیکن دوسرے لوگوں سے فرماتے تھے کہ ہر ماہ 3 روزے رکھنا اور طاقت کے مطابق عبادت کرنا کافی ہے، طاقت سے زیادہ عبادت نہ کرو کہ اس کا الٹا اثر ہوگا۔ رہبانیت اور عدلیت غرضنی کے مخالف تھے، چنانچہ فرماتے تھے کہ بدن، زوجہ، بچہ، دوست، سب کا تم پر حق ہے اور جس کی تمہیں رعایت کرنا چاہیے۔ خلوت میں نماز کو طول دیتے تھے لیکن جماعت اور نہایت اختصار کے ساتھ پڑھاتے تھے۔ نمبر 7، زہد اور سادہ زندگی، آپ کی زندگی زہد اور سادہ زندگی کا ایک اصول تھا۔ سادہ کھانا تناول فرماتے تھے، سادہ لباس پہنتے تھے، زمین پر بیٹھتے تھے، اپنے ہاتھ سے بکری کا دودھ نکالتے تھے، اکثر نان و جو اور خرما کھا لیتے تھے، تناول فرماتے تھے، اور اپنی نعلین اور لباس خود سلتے تھے۔ ان تمام باتوں کے باوجود فقر کو، غربت کو پسند فرماتے تھے، مال و دولت کو معاشرے کی فلاح اور شرعی کاموں کے لیے لازمی تصور کرتے تھے۔ نمبر 8، پاکیزگی کا سب سے زیادہ خیال رکھتے تھے، پاکیزگی اور خوشبو کو دوست رکھتے تھے، محبت کرتے تھے، خود بھی اس پر عمل کرتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کا حکم دیتے تھے۔ اپنے اصحاب اور چاہنے والوں کو تاکید کرتے تھے کہ اپنے بدن اور گھروں کو پاکیزہ اور معطر رکھو۔ چاپلوسی سے نفرت تھی، اور کبھی کسی کی مکھن بازی اور چاپلوسی، اور بڑوں کا اس لحاظ سے نہیں کہ ان کی دولت ہے، اس اعتبار سے ان کا خیال رکھا جائے۔
کبھی اصحاب آپ پر اعتراض کرتے تھے تو آپ ناراض نہیں ہوتے تھے، انہیں مطمئن فرماتے تھے اور اپنی تعریف سننے اور مداح سرائی اور چاپلوسی سے بیزار تھے۔ فرماتے تھے چاپلوسی اور فضول تعریف کرنے والوں کے چہرے پر خاک مل دو۔ نمبر 10، سختی کے ساتھ ساتھ نرمی آپ کا اہم ترین رتبہ تھا۔ جو فردی، انفرادی اور پرسنل اور اجتماعی مسائل آپ سے جڑے ہوئے ہوتے تھے انہیں نظر انداز کر دیتے تھے، لیکن عمومی اور اصولی اور قانونی مسائل میں سخت رویہ اختیار کرتے تھے۔ فتح مکہ کے بعد آپ نے قریش کے ان تمام گستاخیوں سے چشم پوشی کر لی تھی جو کہ 20 سال تک آپ کی شان میں کی تھی، لیکن فتح مکہ ہی میں بنی مجزوم کی ایک عورت نے چوری کی اور اس کا جرم ثابت ہو گیا۔ اس عورت کا خاندان مکے کے شرفاء میں سے تھا اور اس کے خاندان والوں نے چوری کی حد جاری ہونے کو اپنی توہین تصور کیا اور اس کی روک تھام کی کوشش میں مشغول ہو گئے۔ چنانچہ باس کی سفارش کے لیے تیار کیا تاکہ پیغمبر حد جاری نہ کریں، اور سفارش سے پیغمبر غضبناک ہوئے اور فرمائے یہ کیسی سفارش ہے؟ کیا حکم خدا کو معطل کر دوں، چھوڑ دوں؟ مجھے غلط بات میں سفارش نہیں ہوگی۔ نمبر 11، علم کی حوصلہ افزائی۔ علم کے سلسلے میں لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتے تھے، پروموٹ کرتے تھے، بڑھاتے تھے، اپنے اصحاب کے بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کی ترغیب دیتے تھے، رغبت دلاتے تھے، فرماتے تھے علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ آپ علم حاصل کرنے کے سلسلے میں سن و سال کی قید کے قائل نہیں تھے، چنانچہ ارشاد ہے گوش سے گور تک علم حاصل کرو۔ کمزوریوں سے آگاہ کرنا، آپ لوگوں کی کمزوریوں اور جہالت سے فائدہ نہیں اٹھاتے تھے، بلکہ ان کی کمزوری اور جہالت سے انہیں آگاہ اور متوجہ کرتے تھے۔ جب آپ کے فرزند ابراہیم کی 18 ماہ کی عمر میں انتقال ہوا تو اتفاق سے اسی دن آفتاب کو گرہن لگا تھا، سورج کو گرہن لگا تھا۔ لوگوں نے سوچا کہ آفتاب کو گرہن لگنے کے بعد کا سبب پیغمبر کو پہنچنے والا صدمہ ہے۔ پیغمبر نے لوگوں کو اس جاہلانہ تصور کے مقابل میں خاموشی اختیار نہ کی اور اس ضعیف نقطے سے فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ منبر پہ تشریف لے گئے اور فرمایا چاند اور سورج خدا کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں اور انہیں کسی کے موت سے گرہن نہیں لگتا۔ نمبر 13، معاشرتی روابط۔ لوگوں سے خندہ پیشانی، مسکراتے ہوئے چہرے سے کے ساتھ ملتے تھے، اپنے اصحاب کے دل جوئی کرتے تھے۔ اگر کسی دن اپنے اصحاب میں سے کسی کو نہیں دیکھتے تھے تو اس کی تلاش میں نکل پڑتے تھے۔ اگر بیمار ہوتا تھا تو ان کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ اگر مشکلات سے دوچار ہوتے تھے تو ان کی مدد کے لیے جاتے تھے۔ مجلس میں دائرے کی صورت میں بیٹھتے تاکہ پائیتی اور سرہانے کا امتیاز نہ رہے۔ کسی ایک آدمی پر نگاہ مرکوز نہیں رکھتے تھے بلکہ ہر ایک کو دیکھتے تھے۔ کام میں مشغول افراد کے پاس بیکار بیٹھنے کو برابر سمجھتے تھے، چنانچہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کام میں شریک ہو جایا کرتے تھے۔ نمبر 14، خاندان کے ساتھ حسن سلوک۔ اپنی بیویوں پر غضبناک نہیں رہتے تھے، بلکہ بعض بیویوں کی بد زبانی کو اس حد تک برداشت کرتے کہ اس سے دوسرے کو تکلیف ہوتی تھی۔ بیویوں کے ساتھ حسن معاشرت کا حکم دیتے تھے اور فرماتے تھے سب لوگوں میں نیک اور بد خصلتیں موجود ہیں، مرد کو صرف اپنی زوجہ کی ناپسندیدہ فعل کی گرفت کر کے اس سے جدا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب اس کی ایک خصلت سے ناراض ہوتا ہے تو اس کی دوسری عادت خوشنودی کا باعث ہوتی ہے، لہذا ان دونوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ نمبر 15، بچوں کے ساتھ نیک برتاؤ کرتے تھے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سلام کرتے تھے۔ اپنی اولاد
اور اولاد کی اولاد سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، خود جناب سیدہ سے، امام حسن امام حسین سے۔ مسلمانوں کے بچوں سے بھی محبت کرتے تھے، انہیں زانوں پر بٹھاتے تھے، سر دست شفقت پھیرتے تھے، اور مائیں اپنے چھوٹے بچوں کو آپ کی خدمت میں لاتی تھیں اور ان کے حق میں آپ سے دعا کرنے کی درخواست کرتی تھیں۔ ایک دن ایک بچے نے آپ کا لباس تر کر دیا، بھگا دیا، تو بچے کی ماں بہت شرمندہ ہوئی اور بچے کو دھمکی دینے لگی۔ آپ نے اسے ایسے کرنے سے منع کر دیا۔ غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک، غلاموں میں بہت زیادہ مہربان تھے، غلاموں کے اوپر لوگوں سے فرماتے تھے یہ تمہارے بھائی ہیں، جو تم کھاؤ وہی انہیں کھلاؤ، جو تم پہنو وہی انہیں پہناؤ، اور ان کے ذمے سخت کام نہ کرو، ان کے کاموں میں تم خود بھی مدد کیا کرو، انہیں غلام اور کنیز کے نام سے نہ پکارو، اور بردہ فروش کو بدترین شغل جانتے تھے، اور گھر بار جو بیچتے تھے اور اپنے کاندھوں پہ جو گھر لے کے چلتے تھے، اور فرماتے تھے خدا کے نزدیک بدترین انسان آدم فروش ہے جو آدمی کو بیچتا ہے۔ یہ بہت سے کتابوں میں آپ دیکھ لیے کہ شیعہ در اسلام اس میں کتاب میں ہے، شناخت اسلام شہید بہشتی کی ہے، وحی نبوت، انسان اور ایمان، ختم نبوت، ان ساری چیزوں کی کتابوں سے مربوط ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اخلاقی خصوصیت کیا ہے؟ بیکاری سے نفرت کرتے تھے، لوگوں کو کام کے طرف شوق دلاتے تھے، امانت داری میں شہرت یافتہ تھے، چنانچہ آپ کو محمد امین کہتے تھے، اور کبھی بھی آپ کے ذہن میں شکست کا خیال پیدا نہیں ہوا، ہمیشہ ثابت قدم رہے، اپنے اوقات کو منظم طریقے سے عبادت، خاندان اور لوگوں کے لیے تقسیم کر رکھا تھا، راتوں کو اکثر عبادت میں مشغول رہتے تھے، 2/3 یا 1/3 رات میں بیدار رہتے تھے، بہت سادہ زندگی گزارتے تھے اور پاکیزہ رہتے تھے، لوگوں سے خندہ پیشانی، مؤدبانہ انداز سے ملتے تھے، اور بچوں پر مہربان اور اپنے خاندان کے لیے خوش اخلاق تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیغمبر کے عزم بالجزم کی کیا نوعیت تھی؟ پیغمبر اسلام کی زندگی کا نظم و ضبط اگر بیان کیا جا سکتا ہے تو بیان کریے، سوچئے، غور کریں کہ آپ کی زندگی منظم کیسے تھی، اور اس میں ہر طریقے کے قانون کے اعتبار سے تھی، اور بالکل سسٹمیٹک جو ہے وہ لائف اور آپ کی حیات طیبہ تھی۔ پیغمبر اسلام کی زندگی میں عبادت کی بہت زیادہ اہمیت تھی، اور دن رات عبادت کرتے تھے، کبھی آدھی رات، کبھی 2/3 رات، کبھی یہ رات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا قم اللیل الا قلیلا، اے میرے پیغمبر راتوں کو کھڑے ہو لیکن کم، جس کی عبادت اتنی ہو کہ خدا خود کہے کہ عبادت کم کرو۔ کیا پیغمبر لوگوں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے تھے؟ نہیں، بلکہ ہر کمزور کو ایک طاقت دیتے تھے، پناہ دیتے تھے، لوگوں کی ہمدردی مدد کرتے تھے اور انہیں آمادہ کرتے تھے، کمزور ہوتے تھے تو انہیں قوت و طاقت و توانائی دلاتے تھے اور انہیں اور آگے بڑھانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اجتماعی خصوصیت کی وضاحت کیا ہے؟ آپ کی اجتماعی زندگی کیا ہے؟ کبھی امانت دار آپ سوچ سکیں کہ عمار نے کہا کہ وہاں چلیں بھیڑ بکریاں چرائیں، تو آپ وہاں پہلے پہنچے، بھیڑ بکریاں پہلے تھیں، لیکن اپنی بھیڑ بکریوں کو گھاس کھانے نہیں دیا، اس لیے کہ پہلے وعدہ عمار نے کیا تھا اور اسے وفا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ بچوں میں سب سے زیادہ شوق اور ذوق رکھنے والے، بچوں سے محبت کرنے والے رسول، اور یہاں تک کہ خاندان میں بھی اچھا حسن سلوک رکھنے والے، بچوں کو پہلے سلام کرتے تھے، اور کوئی ایسا نہیں ملتا تھا کہ جو پہلے پیغمبر کو سلام کر سکے۔ اور پیغمبر اسلام نے گھر کو منظم بنایا، بیویوں کے ظلم و ستم کو بھی سہا اور تمام معاشرے کو سہا،
اور لیکن پھر بھی آپ کی زبان پر اف نہیں آیا، اور غلامی کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے تھے۔ کوئی کسی طریقے سے کسی کو احساس نہیں ہوتا تھا کہ ہم غلام ہیں اور یہ آقا ہیں، اور ہر اعتبار سے خداوند عالم کی عبادت اور خداوند عالم کے لطف و عنایات کا دنیا کے سامنے مشاہدہ کراتے تھے، بتاتے تھے کہ خدا کتنا مہربان ہے۔ خاتم المرسلین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اللہ نے نبوت کو ختم کر دی، اور ان کی جیتی جاگتی دائمی اعجاز والی کتاب قرآن مجید کو باقی رکھا، یہ ثابت کرنے کے لیے جب قرآن ہادی ہے تو اس کا محافظ بھی ہوگا، جب قرآن ہے تو ہماری نبوت بھی رہے گی، ہماری خلافت بھی رہے گی، ہماری امامت بھی رہے گی، اور ہر اعتبار سے دستور کو آپ نے جاری اور ساری رکھا۔ اور نبوت ختم ہونے والی، تھوڑا سے اشارے نبوت کی زندگی میں، سال ہاں سال زندگی گزارنے کے، کس طریقے سے آپ نے کس سن میں کیسی زندگی گزاری، کیا کیا ہوا، صرف اشارے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی انشاءاللہ سعادت حاصل کی جائے گی۔ آپ اسے سماعت فرمائیں، دوسروں تک پہنچائیں، اور یقیناً آج اگر پڑھنے کا رسم و رواج ختم ہو گیا تو کم از کم سننے کے رسم و رواج کو ہم باقی رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔